وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيد الأولين والآخرين سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کے سامنے دعا کے متعلق کچھ اہم اور ضروری باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کروں گا. دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم. کہا تمہارے رب نے کہ تم مجھ سے مانگو، میں تم سے قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. جو میری عبادت کرنے سے، میری غلامی کرنے سے اعراض کرتا ہے، اتراتا ہے، تکبر کرتا ہے، وہ عنقریب ایسے لوگ جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر کے داخل کیے جائیں گے. اسی طرح سے ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی ہے، لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء. اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز معزز، مکرم اور محبوب نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ دعا کرنے والوں سے کتنا خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دعا کا عمل کتنا محبوب اور پسندیدہ ہے. آج جیسے کہ حالات ناگفتہ بھی ہیں، ہر کوئی پریشان حال ہے، ہر کوئی ڈرا ہوا، سہما ہوا اور خوف میں مبتلا ہے. ایسے موقع پر دعائیں ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے اس خوف کو، ہمارے اس ڈر کو دور کر سکتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ یہ بات ارشاد فرمائی، الدعاء سلاح المؤمن. دعا مومن کا ہتھیار ہے. یہاں ہتھیار سے مراد حفاظت کا ذریعہ ہے. جس طرح مقابلے کے وقت ہتھیار کے ذریعے سے دشمن کو زیر کیا جاتا ہے، دشمن کو ہرایا جاتا ہے، ایسے ہی آفات و مصیبتوں کے وقت، پریشانیوں کے وقت، جب حالات ناگفتہ بھی ہوں، ایسے موقعوں پر ان حالات سے نپٹنے کے لیے، ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں دعا کا سہارا لینا ضروری ہے. اور اس کے علاوہ ہم ہر حال میں صبر کے دامن کو تھامے رہیں. ہرگز اپنی زبان پر ایسے کلمات نہ لائیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں مبتلا کر سکتے ہیں. ذرا آپ غور کیجئے، سیرت کا مطالعہ کیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مقبول دعاؤں کے ذریعے سے کیسی کیسی فتح اور کیسی کیسی کامیابیاں آپ نے حاصل کی ہیں. غزوہ بدر کا موقع ہے، 1000 کفار و مشرکین ہیں، ہر طرح کے ہتھیار سے لیس ہیں، تمام تر اسباب ان کے پاس موجود ہیں، لیکن ایک طرف مسلمانوں کا 313 کا لشکر ہے. ہر طرح کے ہتھیار، ہر طرح کے اسباب ان کے پاس موجود نہیں ہیں. جو اسباب ہونے تھے اس طرح کے اسباب ان کے پاس نہیں تھے. ہر طرح کے اسباب سے وہ کمزور تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا، کامیابی سے ہمکنار کیا. آخر وہ کیا وجہ تھی؟ کتابوں میں لکھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر جنگ جس صبح شروع ہونی تھی، اس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں بڑی آہوازاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑایا، رویا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے موقع پر اس قدر اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا رہے تھے، رو رہے تھے کہ آپ کے شان مبارک پر جو چادر رکھی ہوئی تھی، جو چادر آپ اوڑے ہوئے تھے، وہ چادر گر جاتی تھی. اور میں برابر آپ کو تسلی دیا کرتا تھا، اور آپ ان الفاظ کے ذریعے سے دعا کرتے تھے، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اے اللہ تو اس وعدے کو پورا فرما جو تو نے مجھ سے کیا ہے. اللہم ان تہلک هذه العصابہ لا تعبد بعدها فی الارض، اے اللہ اگر تو آج اس مٹھی بھر مسلمانوں کی جماعت کو ہلاک کر دے گا، پھر تیری اس دھرتی پر کوئی
تیری عبادت کرنے والا نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس پر اثر دعا کے ذریعے سے مسلمانوں کو ایک شاندار کامیابی اور ایک شاندار فتح سے ہمکنار کیا۔ تو آئیے ہم بھی آج کے ان حالات کا مقابلہ دعا کے ذریعے سے کریں۔ تو ہم دعا کے جو آداب ہیں اور دعا کے جو اصول حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مختلف موقعوں سے بیان کیے ہیں، ان آداب کے تحت ہم دعاؤں کا اہتمام کریں۔ دعا کا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ ہم باوضو ہو کر کے، باادب بیٹھ کر کے، قبلہ رو ہو کر کے دعا مانگیں۔ قبلہ رو ہو کر کے، باوضو ہو کر کے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ اور جب ہم دعا کا آغاز کریں، جب ہم دعا کو شروع کریں تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اللہ کی تعریف کریں، اللہ کی بڑائی بیان کریں۔ پھر اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا ہدیہ بھیجیں، درود و سلام پڑھیں۔ پھر اس کے بعد اپنی جو جائز ضرورت ہے، اپنی جو حلال ضرورت ہے، ہم اس ضرورت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں۔ حدیث میں آتا ہے ایسی چیز ہمیں دعا میں مانگنی نہیں چاہیے جس سے کسی کی حق تلفی ہوتی ہو، جس سے کسی کا حق دبایا جاتا ہو، اور کوئی ناجائز چیز اور حرام چیز مانگنے سے منع کیا گیا۔ اس کے علاوہ دعا کا جو چوتھا ادب یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنی دعا کا اختتام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و پاک پڑھ کر ہی اپنی دعا کا اہتمام کریں، دعا کا اختتام کریں۔ اس کے بعد دعا کا سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ ہم حلال اور پاکیزہ روزی کو استعمال کرنے والے بنیں۔ ہمارا پہننا، ہمارا اوڑھنا، ہمارا کھانا پینا، ہماری ہر چیز حلال اور پاکیزہ روزی سے ملی ہوئی ہو، حلال اور پاکیزہ روزی سے جڑی ہوئی ہو۔ اس کے علاوہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے موقعوں کو قبولیت کے بارے میں بیان کیا ہے کہ کچھ ایسے موقع ہیں جن میں اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں۔ یوں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ہر وقت دعا کو سنتا ہے، لیکن حکمت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ اگر فوری طور پر وہ چیز اس کے حق میں بہتر ہوتی ہے اللہ اسے عطا کر دیتے ہیں، اور اگر فوری طور پر وہ چیز اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کسی اور موقع سے وہ چیز اسے عطا کرتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے موقع ہیں جن میں اللہ تعالیٰ اس چیز کو ضرور عطا کرتے ہیں۔ ایک افطار کا موقع ہے، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، افطار کے وقت کی جو دعا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ فرمایا رات کا جو آخری تہائی حصہ ہوتا ہے جسے ہم تہجد کا وقت کہتے ہیں، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے ہیں، اور باقاعدہ ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے عرش سے نیچے اتر کر کے ساتیں آسمان پر آ جاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں ہے کوئی مغفرت کا طلبگار جس کو میں معافی عطا کروں، ہے کوئی روزی کا طلبگار جسے میں روزی عطا کروں، ہے کوئی عافیت کا طلبگار جسے میں عافیت عطا کروں۔ تو ہم چاہیے کہ رات کی تہائی حصے میں اٹھ کر اللہ سے مانگے، اور آج کل سحری کے لیے اٹھائی جاتا ہے تو ہم تہجد کا ضرور اہتمام کریں، 2-4 رکعتیں ہی صحیح ہم ضرور تہجد کا اہتمام کر کے اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعا کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ اس کے علاوہ جو ہے بارش کے وقت اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور اسی طرح بیت اللہ کا جب دیدار ہوتا ہے تو اس دیدار کے وقت جو بھی دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتے ہیں۔ اسی طرح اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے اس دعا کو بھی اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک باپ کا اپنے اولاد کے حق میں، جب ایک باپ اپنے اولاد کے حق میں دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو بھی قبول کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جو ہے مسافر کی دعا کو بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ اور جمعہ کا جو دن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس جمعہ کے دن میں ایک ایسا موقع رکھا ہے، ایک ایسی گھڑی رکھی ہے، اگر اس میں کوئی جائز ضرورت اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتے ہیں۔ اب علماء نے اس کے الگ الگ اوقات بیان کیے گئے ہیں، تو جو سب سے راجح قول جو بیان کیا گیا ہے جمعہ کی عصر سے لے کر غروب تک کا جو وقت ہوتا ہے وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ امام جب خطبے سے لے کے نماز جمعہ سے فارغ ہونے کا وقت جو ہوتا ہے وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ بہرحال اس کے بہت سارے اقوال بیان کیے گئے ہیں، اتنے اقوال ہیں
کہ ان اقوال کی روشنی میں یہ بات کہی جائے تو غلط نہ ہوگا کہ پورا جمعہ کا دن ہی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس لیے جمعہ کے دن خاص طور پر دعاؤں کا اہتمام کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔